ومن آیاتہ خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابۃ وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر۔ عزیزان من، یہ وہ آیت ہے جس کے متعلق میں پہلے بھی کہا کر رہا ہوں۔ ہم تو 1000 برس سے 1300 سال سے تلاوت کرتے چلے جاتے ہیں، ہر حرف کی 10 نیکیاں جو ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ وہ بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے ہمارا، تو اس میں تو وہ لکھی جاتی ہیں۔ اتنا ہی مقصد ہے اس سے۔ ناظرہ پڑھتے چلے جائیے، ہر حرف کے عوض 10 نیکیاں لکھی جائیں گی آپ کے یہاں تک۔ ٹھیک؟ قرآن نے تفکر اور تدبر کا حکم دیا تھا۔ یہ قرآن سمجھ ہی آ سکتا ہے فکر و نظر۔ یہ بات جو تھی ہماری سمجھ میں تو نہیں آئی، کیونکہ فکر اور سوچنا تو مذہب میں حرام ہو جاتا ہے نا۔ پھر یہ تو دین کا تقاضا ہوتا ہے، سوچ ہی نہیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ قرآن کیا کہہ گیا ہے۔ سنیے قرآن نے کہا کیا ہے، پھر یہ بات آئے گی کہ ان قوموں کی سمجھ میں کیسے بات آئی ہے۔ ہمارے ہاں تو بہرحال زمین کے اوپر تو یہ مخلوق ہے۔ دابہ کے معنی ہر متنفس سانس لینے والی جو ذرا چلتی ہو۔ متنفس کو پہلی چیز ہے، متنفس کے معنی ہے سانس لینے والی۔ تو سانس سے تو زندگی ہوئی، اور یہ ہے کہ وہ خواہ رینگ کے چلے، خواہ پاؤں سے چلے، خواہ 2 پاؤں سے چلے۔ تو یہ بڑا جامع لفظ ہے دابہ کا قرآن کے اندر۔ تو ہم نے تو اسی زمین کے اوپر یہ کچھ دیکھا۔ ہمارے ہاں کی مذہب کی جو فکر کی سطح تھی 1000 برس پہلے کی، اس میں اتنا ہی تھا کہ یہ آسمان ایک شیشے کا ڈل ہے بہت موٹا، اور یہ جو ستارے نظر آتے ہیں آپ کو یا چاند وغیرہ، یہ اس کے اندر ہیرے جڑے ہوئے، نگ جڑے ہوئے ہیں شیشے کے ڈل کے اندر۔ اور یہ چاند اور سورج وہ تو اب کوئی نگ نہیں، وہ تو پھر بڑی بڑی چیزیں ہیں جو کچھ بھی ہیں۔ تو وہ بڑے، یعنی یہ کہ یہ کرے ہیں عرض سے کہیں لاکھوں گنا بڑے۔ یہ سلسلہ کائنات، یہ کرے گردش کر رہے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یہ جو فلکیات کا نظام ہے، یہ 1000 برس میں ہمارے سامنے نہیں آیا تھا، اور یہ کوئی جرم یا غلطی نہیں، انسانی علم کی سطح ابھی اتنی تھی۔ یورپ میں بھی، مغرب میں بھی جو اتنا اس وقت ایڈوانس ہو چکا ہوا ہے اس سائنٹیفک معلومات میں، 17ویں صدی سے پہلے ان کے ہاں بھی اسی قسم کے تصور، ان کے مذہب کی گرفت جو تھی بڑی شدید تھی۔ وہ اس لیے کہ تھیوکریسی تھی، اس کے ساتھ حکومت کی قوتیں موجود تھی۔ جب بھی مذہبی پیشوائیت کے ساتھ حکومت کی قوتیں شامل ہو جائیں تو ان کی جہالت اور ان کا ظلم شدت اختیار کر لیتا ہے۔ دونوں چیزیں، جہالت بھی۔ تو یورپ میں یہ جو گیلیلیو کو کہا کہ پھانسی دے دو، گرا دو اس کو ٹاور کے اوپر، موت کی سزا کا فتویٰ صادر کر دیا، کس جرم میں؟ کہتا تھا زمین گردش کرتی۔ کوپرنیکس کو جلا دو، زندہ کو جلا دو، کیا کس جرم کے اندر؟ کہتا زمین گول ہے۔ اس قسم کی چیزیں جنہوں نے کہیں، ان کی مذہبی عقیدے کے خلاف جاتی تھی یہ بات۔ تو جب یہ کیفیت ہو کہ جس نے ذرا بھی، وہ جو گیلیلیو نے کہا تھا اس کو کہنے لگے تھے کہ اب بھی مان جا، توبہ کر دے، کہنے لگا کیسے توبہ کروں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ زمین گردش کر رہی ہے۔ کیا بات تھی ان لوگوں کی ساتھ۔ تو وہاں یہ کیفیت تھی، سوچنا حرام تھا۔ اس لیے کوئی ایسی بات جو ان کے ہاں کے عقائد کے خلاف جاتی تھی وہ الحاد تھا، جرم تھا، ارتداد تھا۔
اس کی سزا موت تھی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایک قدم آگے نہیں فکر انسانی بڑھ سکتی تھی. ذہن انسانی جامد تھا اس سطح کے اوپر جس سطح پہ ان کے ہاں مثلاً کوئی 600 سال یا 1000 سال پہلے کا تھا. ہمارے ہاں فکر جامد ہے 1000 سال پہلے جہاں فکر تھی انسان کی وہی چیز ہے. کوئی بات جو نہیں کہیے. انہوں نے کہا کہ سلف صالحین کے مسلک کے خلاف، یعنی اس فکری سطح کے خلاف جو 1000 برس پہلے تھی. اس لیے ہمارے ذہن میں تو یہ آ نہیں سکتا تھا. کسی کے ذہن میں کچھ آتی تھی اصلاح کی شکل تو وہ ڈر جاتا تھا کہ میں نے زبان پہ یہ لفظ لایا اور مرتد کا فتویٰ صادر ہوا اور مرتد کی سزا تو قتل تھی. آپ حیران ہوں گے یہ قتل کی سزا مرتد کی یہی نہیں تھا کہ کسی قاعدے قانون کے مطابق کسی عدالت سے فیصلہ ہو پھر حکومت کی طرف سے قتل کی سزا ملے. مرتد کا خون مباح ہوتا ہے، یعنی جس کا جیتا ہے اس کو قتل کر دے. وہ اپنے ہاں بیٹھے ہوئے فتویٰ صادر کر دے. یہ نہیں کہ اس نے مذہب تبدیل کر دیا ہے، وہ ہندو ہو گیا ہے. نہیں، یہ جو عقائد متوارث چلے آ رہے ہیں یا اجماع امت جن کو کہتے ہیں، ان کے کسی عقیدہ کے خلاف کسی کا عقیدہ یہ ثابت کر دیا جائے بیٹھے ہوئے خود ہی تو ارتداد کا فتویٰ صادر ہو گیا. اور ارتداد کے بعد مرتد کی سزا قتل اور خون اس کا مباح، یعنی جس کا جیتا ہے قتل کر دے اس کو. تو آپ سوچتے ہیں کہ اس میں انسانی فکر تو منجمد ہو کے رہ جائے گا. جو ان چیزوں کو نہایت دیانتداری سے میں کوٹڈ کہہ رہا ہوں اس کو مانے ان کی فکر بھی جامد، یعنی وہ تو سوچنے کے اہل ہی نہیں رہتی فکر میں کہ جو کچھ 1000 سال پہلے کی کسی تفسیر میں لکھا ہے، کسی روایت میں کہا گیا ہے، وہ آخری حرف ہے، وہی حق ہے، اس سے ادھر ادھر ہٹنا جو ہے ارتداد. اور جنہوں نے کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے اب ان کا جو حشر ہوا ہے تاریخ ہمیں بتا رہی ہے. یعنی ایک مرتد کی سزا آپ نے دیکھا وہ ان کے پیچھے سراغ رساں ڈھونڈتے وہ جنگلوں میں بھاگ جاتے تھے، غاروں میں چھپ جاتے تھے، وہاں سے نکال کے ان کو قتل کیا جاتا تھا. تو پھر کس کی جرت تھی کہ اگر وہ بات سمجھ بھی گیا ہے تو وہ زبان پہ لیا. تو وہاں اگر فکر جہالت کی وجہ سے جامد تھی، یہاں وہ فکر جامد نہیں تھی، محبوس تھی، جکڑی ہوئی تھی اس کے دعوت کی بنا پر. وہ بات تو وہیں رہی، بات آگے چلی نہیں. کوئی جنہوں نے یہ سمجھ بھی لیا تھا کہ یہ کرے ہیں بڑے بڑے، وہ بھی زبان پہ نہیں لا سکتے. لیکن یورپ نے کوئی 200 سال پہلے تانگ آ کر استبداد سے، تھیوکریسی کے، مذہبی پیشوائیت کے، انہوں نے سرے سے مذہب کا لبادہ ہی اٹھا کے پھینک دیا. سیدھی بات، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. سیکولرزم آپ نے آرائج کر لی کہ جاؤ تم گرجے میں وہاں جا کے پریچ کیا کرو. اور اس 200 سال کے اندر آپ دیکھیے زمین کی سطح نہیں وہ آسمان پہ جا پہنچے. اور جب وہ آسمان پہ پہنچے تو پھر آپ کے ہاں سے مذاق ہو رہا تھا. اب بھی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں غلط ہے یہ چیز، پروپیگنڈا ہی ہے، کوئی نہیں جا سکتا آسمان چاند کے اوپر. کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ چاند ایسا ہے جیسا یہ کہتے ہیں تو وہ جو شق القمر کا موجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ انگلی سے آپ نے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، ایک ٹکڑا ادھر سے گزر گیا تھا، ایک ٹکڑا ادھر سے گزر گیا تھا، تو پھر وہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے اگر اس کو اتنا بڑا قرہ مان لیا جائے. اس بنا پہ یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تو یہ چیز یا فکر جامد یا فکر محبوس، آگے نہیں بڑھ سکتے آپ ایک قدم. کوئی نئی چیز جو آپ کے ہاں آئے، ایجاد آئے، پہلا فتویٰ ان کی طرف سے آ جاتا ہے کہ اس کا استعمال ناجائز، حرام، ممنوع. لاؤڈ اسپیکر آیا، فتویٰ دے دیا مفتی صاحب نے اس کا استعمال ناجائز. ٹیلی فون آیا،
خود عربیہ کے اندر کہا کہ اس میں سے شیطان کی آواز آتی ہے وہ ناجائز. یہ الگ بات ہے کہ بعض زمانے کا تقاضا مار مار کے اس کو حلال کر دیتا ہے. جھٹکا کہہ دیجیے حلال نہ گئی ہے اور اس میں مان کر رہے ہیں پھر اس کے بعد. لیکن پہلا فتویٰ یہی ہے کہ حرام ہے. نابیناؤں کے لیے اتنی بڑی اس دور کی یہ عزیزان مان ایجاد نہیں اکتشاف ہے کہ مردے کی آنکھ اندھے کی پیشانی میں وہ لگا دیتے ہیں, وہ دیکھنے لگ جاتا. اللہ اکبر. یعنی جشن منانا چاہیے تھا انسانیت کو اس کے اوپر. ان قوموں نے جشن منائے, یہاں سے فتویٰ خارج ہو گیا کہ یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مذہب کے اندر فکر یا تو جامد ہوتی ہے, یعنی وہ جہالت کی بنا پہ جو اس فکر کو ہر سے آخر مانتے ہیں, دیانت داری اس کو کیا لیجیے. لیکن دیانت داری سنسیریٹی از ناٹ آلویز اے گارنٹی فار سینٹی. اور اگر کوئی سمجھتا ہے تو فکر اس کی محبوس ہوتی ہے, زبان پہ نہیں لا سکتا. ان قوموں نے جب اس کی تحقیق کی علم الاخلاق میں آئے وہ اس آیت کی, انہوں نے اس آیت پہ کیا آنا تھا؟ انہوں نے تو تحقیق کی. قرآن نے جو کہا ہے کہ یہ انفس اور آفاق میں جتنے بھی حقائق مستور ہیں جن پہ پردے پڑے ہوئے ہیں, ابھی یوں یوں کسی حقیقت سے پردہ اٹھے گا, جو سامنے بات آئے گی قرآن کے کسی دعوے کی صداقت کی شہادت ہوگی. بڑا عظیم دعویٰ ہے. قرآن کی یہ آیت اب میں ادھر آتا ہوں. ان چیزوں کو بھی قرآن نے آیات خداوندی کہا ہے, یعنی کسی حقیقت تک پہنچنے کی نشانیاں, علامات. بڑی چیز ہے. کہا یہ بھی ہے کہ اس نے ارض و سما کی تخلیق کی, یہی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. میں نے کہا کرتا ہوں نا کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا, یعنی کچھ ہے نہیں اور اس کو یوں پیدا کر دینا, تو یہ خدا ہی کر سکتا ہے. ذہن انسانی میں تو یہ آ ہی نہیں سکتا نا. یہی کوئی چھوٹی چیز نہیں. وما بسا فی امام دابۃ, یہ ہے وہ ٹکڑ پہلا. ارض اور سما, سما آسمانی کروں کو کہتا ہے, ارض یہ جو نیچے کرے. اور پھر میں ادھر آ گیا اگر تو یہ تو مضمون ہی دوسرا نکل آئے گا. اگر آ گیا تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ ہے زمین, یہ اوپر آسمان. قرآن نے کہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. ہر ارض کا ایک آسمان ہے, ہر آسمان کی ایک ارض ہے. جو اس کرے سے نیچے کا کرہ ہے وہ اس کرے کی زمین ہے. نیچے والا جو اس سے کرہ ہے یہ ہماری ارض, اس کی سما ہے. قرآن کہتا ہے عزیزان من تخلیقی ارض و سما, یہ کرے اس کے اندر. کہا کہ ان فکر انسانی جو آزاد ہوئی ہے یورپ کی, اور وہ عرض سے اٹھ کے سما کی طرف گئے ہیں, تو اگرچہ چاند کے متعلق تو وہاں جا کے انہوں نے دیکھ لیا کہ اس میں اب استعداد نہیں ہے لائف کی, زندگی کی, لیکن وہ ابھی سے جو کچھ ان کے احاطہ تجربہ میں یا اکتشاف میں آیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرے ایسے ہیں, ان میں ایسے کرے ہیں جن کے اندر ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ اس میں لائف ممکن ہے, زندگی کا امکان ہے ان کے اندر. آج وہ کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ
اس امکان کو ایک حقیقت دیکھنے کے لیے بڑھ رہے ہیں ان کی طرف، اور آگے اور آگے ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب کر کہاں، اور بڑھ رہے ہیں۔ ان قروں کی تلاش ہے جن کے اندر زندگی انہیں ملے گی۔ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ کہا کہ ارض اور یہ آسمانی قرے ان میں ایسے ہیں جن کے اندر دابہ ہیں۔ پہلی چیز تو یہی کچھ کام نہیں، آگے بڑھی وہ قرے یہاں یہ ارض تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ ان میں کوئی رابطہ بھی پیدا کبھی ہو سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ جب اس کی مشیت کے پروگرام میں جب یہ چیز آئے گی وہ ان دونوں میں رابطہ پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر، رابطہ ہی نہیں بلکہ جمع ہوں، اکٹھا بھی کر دے گا۔ 1400 سال پیش کر، ہم تو آج بھی عزیزان من وہ گئے اور ہم نے جھٹلایا کہ غلط ہے یہ جو کہہ رہے ہیں پروپیگنڈا، ہم تو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ قوم جس نے فکر کی اور ان میں سے جس کے سامنے قرآن آیا، میں نے وہ بقائے کا حوالہ دیا کرتا ہوں نا، وہ دی بائبل دی قرآن اینڈ سائنس کا، وہ ان آیتوں پہ آتا ہے تو وہ رقص کرنے لگ جاتا ہے، اور ہمیں نہیں، دنیا بھر کے سائنسدانوں سے وہ کہتا ہے وہ سوچے تو صحیح 1400 سال پہلے یہ بات کوئی انسان کیسے کہہ سکتا تھا، اس لیے میں ایمان لاتا ہوں کہ یہ انسان کا کلام نہیں۔ ہم جھٹلا رہے ہیں کہ یوں ہی کون جا سکتا ہے، وہ ایمان لاتا ہے۔ اچھا، یہ اتنی سی چیز جو اس نے یہ کہی ہے کہ عرض میں بھی اور ان قروں کے اندر بھی امکان ہے اس کا، ہے بلکہ امکان نہیں، فیہ ما من دابۃ ہے۔ اچھا، یہ چیز جو ہے اس کے امکان تک تو ہم پہنچ گئے ہیں۔ اب اگلی چیز جو قرآن نے کہی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو مشیت کا پروگرام یعنی کائناتی قوانین کی روح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دن نہ صرف رابطہ پیدا ہو جائے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بھی ہو جائیں۔ اگر چاند کے اوپر یہ متنفس ہوتا دابہ اور جو یہاں سے گئے ہیں انسان یا جا رہے ہیں تو جمع ہوں تو وہاں سامنے آ جاتی بات، لیکن رابطہ تو آج بھی قائم ہو گیا اور اس کے بعد آگے وہ بڑھ رہے ہیں۔ عزیزہ نے من یہ قرآن پہ تو یہ قومیں ایمان لائیں گی، قرآن نے کہا یہ ہے کہ فکر کی روح سے اس میں ایمان لایا جا سکتا ہے۔ فکر جامد اور فکر محبوس وہ کیا ایمان لائے گی، محبوس پھر بھی دل میں تو مان لے گا، زبان پہ نہیں لا سکتا۔ لیکن عزیزہ نے من قرآن تو سمجھ میں اس وقت آ سکتا ہے جب فکر و تدبر سے کام لیا جائے